کہا کہ تم جادوگر ہو، تم نے بتوں سے کلمہ پڑھوایا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اعوذ باللہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، در ہائے بستہ رازہ کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم بازیگر تو دوست دارت۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، تب سے پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ ذی الحجہ پر ختم ہو جائے گا، یعنی پہلا مہینہ بھی ہمیں قربان و ایثاری کا پیغام دیتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربان و ایثاری، یعنی ابتدا بھی قربانی سے اور انتہا بھی قربانی سے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، پھر ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی پروردگار عالم کی بارگاہ، یعنی قربانی کا مہینہ، اشار و قربانی کا مہینہ پروردگار عالم، اور بڑا پاک مہینہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مہینے سے واقعہ جڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اس پہ پوری دنیا میں کوئی بادشاہت نہیں تھی، اکیلا واحد بادشاہ نمرود تھا جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میری حکومت لے لے گا، میرے دین کو بدل دے گا، جو بھی بچہ پیدا اس کو بھی وہ مار ڈالتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے، جو ان کے والد نے ایک تہہ خانہ بنایا تھا شہر سے دور، اس میں جا کر ان کو پیدا کیا اور اسی میں چھوڑ آتی اللہ تعالیٰ کے بھروسے، صرف دودھ پلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جایا کرتی تھی، پھر چلی آتی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اتنا تیزی سے بڑھ رہے تھے، جو بچے 1 مہینے میں بڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں بڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، کتابوں میں آتا ہے 13 سال یا 17 برس کی عمر ہو گئی آپ کی، تب سے پہلا جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنی والدہ سے کہ میرا رب کون ہے، ان کی والدہ نے جواب کیا تمہارا رب، تمہارا پالنے والا تمہارے والد ہیں۔ کہا اچھا، کہا کہ تم کو کون پال رہا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد پال رہے ہیں۔ کہا میرا رب کون ہے؟ کہا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو وہ جواب نہ دے سکی ان کی والدہ، اور آپ چلی گئی، اپنے شوہر کو سارا واقعہ بتایا کہ جو ہم نشانیاں پروردگار عالم بتائی، وہ ساری نشانیاں حضرت ابراہیم میں موجود ہیں، کیسا آئے گا ایسا سوال کرے۔ اور جب آپ تہہ خانے سے، غار سے جب سب سے پہلے جب باہر نکلتے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، ستارے آسمان میں جگمگانے لگے، تیار تھے۔ تو کلام پاک میں بھی آیا ہے
احد عشر کوكبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے جو اتنی تیز پوری دنیا پہ روشنی دیتا ہے، جس سے پوری دنیا روشن ہے۔ جب سورج ڈوب گیا کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، اس کا کوئی پالنے والا ہے، کوئی چلانے، وہ میرا رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ آپ نے وحدانیت کا اعلان کر دیا، اور تب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسلام کے لیے بیزاری، جو اسلام کی دعوت، تب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی۔ ابراہیم علیہ السلام اسلام کے لیے تب سے پہلے اپنے گھر سے لڑے ہیں، اپنے چچا سے لڑے ہیں۔ حضرت آزر جو ان کا چچا تھا، جو بت پرست تھا، بتوں کو بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ اگر اسلام کے لیے آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے آگے بہت جد و جہد آئے گی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا، آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، آل کی، اولاد کی، گھر بار کی قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی جب اسلام کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے والد کا جلد ہی انتقال ہو گیا، جن کا نام طارق تھا، واحد پرست تھے، اللہ تعالیٰ ایک معبود کو ماننے والے تھے، تو ان کے چچا نے کہا ابراہیم اب تم بڑے ہو گئے ہو، نوجوان ہو گئے، چلو بت بیچا کرو میرے ساتھ، تو میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت دے دیا کہ تم میرے ساتھ بازار چلو، اس کو بیچو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بت دیا تو وہ گندے پانی میں ڈبو دیتے، پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ خریدو گے، نہ یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ یہ بت تمہیں نفع دے سکتا ہے، نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت آزر نے کہا تم نے تو جو میری مارکیٹ ہی خراب کر دی، بازار خراب کر دے، وہ ہم تو تمہیں ساتھ میں اس لیے لائے تھے تاکہ پروفٹ ہو، فائدہ ہو، کچھ کاروبار آگے بڑھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے اس کا جواب دینا شروع کر دیا کہ یہ بت ہے جو نہ نقصان دے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہوتا، تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اپنے چچا سے کہا کہ اگر تم ایک خدا کے ماننے والے تو ان بتوں سے وحدانیت کا اعلان کرا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بتوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جب اس نے یہ چیز دیکھ لیا تو بھی اپنے مذہب ہی پر نہ پلٹ گیا، کہا کہ تم جادوگر ہو، تم نے بتوں سے کلمہ پڑھوایا۔ اور ان لوگوں کا ایک تہوار سال میں منایا جاتا تھا، ایک عید کا دن ان کے لیے تھا سال بھر میں، جو لہو لعب کیا کرتے تھے، پھر میلہ لگتا تھا، میلے سے آتے تو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک سال سارے لوگ میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کھانے میں آئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، اور جو تب سے بڑا بت تھا ان کا، اس پر ایک کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب سارے لوگ آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، زمین پر گرے پڑے ہیں، کہا کس نے توڑا ہوگا؟ سب کو معلوم تھا کہ ابراہیم نے ہی توڑا ہوگا۔ تو ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم نے کہا کہ ہم نے کیوں بت توڑا ہے؟ جاؤ اپنے معبود سے پوچھو جس کی تم پوجا کرتے ہو، وہی جواب دیں گے۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، نہ نقصان دے سکتے نہ فائدہ، کہا تو ایسے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جو نقصان نہ دے نہ فائدہ کو، ایسے کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ نمرود بادشاہ کو جب ساری بات معلوم، اس نے اپنے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تب سے پہلی جنگ کا اعلان کیا، جس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ، کہ کوئی عام آدمی ہو، وزیر ہو یا کوئی اور آدمی ہو، اس کا خاص آدمی سے آپ نے مقابلہ، تب سے پہلے تب جو کھڑے ہوئے وہ نمرود بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، جو پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے سامنے آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نمرود اپنے کو بادشاہ، اپنے کو اللہ کہا کرتا تھا، اپنے کو سجدہ کرواتا تھا لوگوں کو۔ آپ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ سجدہ نہیں کرتے، تو اس کو بڑا برا لگا نمرود کو۔ اس نے کہا جو بھی آتا ہے میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ کہا نہیں، میں ایک پروردگار عالم کو ماننے والا، میرا رب اللہ ہے، میں صرف اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم السلام یہ تو بڑا بیوقوف شخص ہے، بڑا نادان ہے. ایک جیل جس کو سزا ہونے والی تھی، جس کو موت کی سزا، اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد آدمی تھا اس کو قتل کر دیا. کہا کہ میں مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے سکتے، دوسری دلیل بھی دے سکتے تھے اس کا جواب. کہا نہیں، اس کو دوسری دلیل دی جائے. کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تم خدا ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈبو دو. فبو ہیت الذی کفر، یعنی کہ نمرود ہکا بکا ہو. قرآن کی آیت ہے، نمرود ہکا بکا ہوگا، اس کے پاس کوئی جواب اب نہیں رہا. تو اس نے کہا کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے. اب کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے اپنے سارے وزیروں کے ساتھ سارے مشورہ کیا ان کو کیا سزا ہونی چاہیے. کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو زندہ جلا دیا جائے. حکم دیا کہ 35 گز لمبی دیوار کھڑی دی گئی اور 20 گز چوڑی. کہا اس میں اب لوگ لکڑیاں جمع کریں. حکم دے دیا سارے لوگوں کے اس میں لکڑیاں جمع. اور تاریخ میں کتابوں میں الگ الگ آتا ہے، کہیں لکھا ہے کہ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، کہیں لکھا ہے 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں. لوگوں نے پوچھا اتنی لکڑیاں کیوں جمع کی؟ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سی آگ میں بھی جلا سکتے. کہا نہیں، وہ بڑی شخصیت ہے، وہ تھوڑی سی آگ میں جلانے نہیں. 3 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں. آگ ایسی آسمان کو چھوتی کہ جو پرندہ اوپر سے گزرتا وہ جل کر خاک ہو جایا کرتا تھا. لوگ بڑے پریشان ہو گئے. حکم دے دیا کہ جو لکڑیاں نہیں جمع کرے گا اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جلا دیا جائے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا نمرود نے، تو کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا جو کہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں نہ ڈالا جائے. کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ نہیں، ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. ان کے ساتھ اکیلے خود ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے. جب لکڑیاں جمع کر دی گئیں، آگ لگا دی گئی، منجنیق میں ان کو رکھ دیا گیا، تو جبریل امی آتے ہیں. اے ابراہیم، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. کہا حاجت تو ہے مگر تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا جس سے حاجت ہے اسی سے دعا کر لو. کہا وہ میرا رب ہے، وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے، میرے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ جس سے راضی ہے اس کو بھی اللہ سے راضی ہونا چاہیے. صرف اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، آپ کو بھی اس کی رضا پر تسلیم ہونا چاہیے کہ جس حال میں پروردگار عالم ہمیں رکھے یہ اس کی رضا ہے. اگر کھانے کو نہیں ہے تو یہ اس کی رضا ہے. بیماری اگر ہمیں آ گئی تو اس کی رضا کی طرف، یہ اسی کی طرف ہے، اس پہ بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یعنی ہم نہیں، یعنی حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر آگ میں تو میں آگ میں جلنے کو تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں پروردگار عالم سے راضی ہوں. صرف ایک طرف سے رضات نہیں ہوتی کہ ہم راضی ہیں، آپ کا بھی راضی ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمیں بھی تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، جس حال میں رکھے اس کا شکر بجا لانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعہ، منجنیق یعنی کران کے ٹائپ پر ایک ایسی بہت بڑی چیز جس سے دیوار گرائی جاتی ہے، جس سے سامان پھینکے جاتے ہیں، اس پہ آپ کو رکھا گا. اس میں آپ کو آگ میں جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، پروردگار عالم نے حکم دیا تو جبریل امی کو جا کر وہاں آگ کو گلزار بنا دو. قرآن کی آیت ہے یا نار کل یا نار کونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی. اس نے لکھا ہے سلامتی والی بن جا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک کی وجہ سے بھی تکلیف نہ پہنچے. فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مسکرا رہے ہیں آگ میں. یہ نہیں کہا خالی آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اگر ٹھنڈی بھی کا حکم پروردگار عالم قرآن نے فرماتا تو اتنی ٹھنڈی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو بھی تکلیف ہوتی. کہا سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کوئی بھی تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ آنے پائے. دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے ہیں. یہ ایسے واحد نبی ہیں جن کا مال اولاد گھر سے بھی امتحان پروردگار عالم نے لیا، اور ہر چیز میں یہ راضی ہیں.
مکان جو سب سے محبوب ترین چیز ہے دنیا میں ہم آپ کے لیے، ہم اس کے لیے کماتے دھماتے ہر چیز کرتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں مکان بنانے کے لیے، اپنے نزدیک مکان بڑا پیارا چیز ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اولاد۔ وہ اولاد سے ہم کتنی پیار کرتے ہیں، جب بچپنے کا عالم ہوتا ہے کہ اولاد کو جب سینے پر تو پروردگار ہمیں ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ کسی مصیبت یا پریشانی سے ہم آتے ہیں تو بچے ہمارے سینے سے لگتے ہیں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس کے بعد اولاد کے ساتھ ساتھ خود کی جان سے بھی پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ خود کی بھی جان کتنی قیمتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکان کو بھی چھوڑا اور خود کی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور خود کی اولاد جو بڑھاپے میں جب آدمی کی اولاد ہوتی ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، جس کو بڑھاپے میں پروردگار عالم اولاد عطا فرماتا۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، آپ نے کہا رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ جب آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ آرام سے آگ میں بیٹھے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، تو نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے آرام سے ہیں، ابراہیم تم آگ میں کیسے اتنے آرام؟ کہا یہ رب حبلی، یہ ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد اس کی لڑکی جو رغفہ تھی وہ مکان سے دیکھتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم لیتی اور آگ میں کلمہ پڑھتے ہوئے کود پڑتی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آگ حضرت رغفہ کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی جو نمرود کی بیٹی تھی۔ پھر حکم ہوتا ہے، پھر باہر آتے ہیں، پھر رغفہ جو نمرود کی بیٹی تھی اس کو نمرود نے بڑا سمجھایا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، ابراہیم اسلام کے دین کو چھوڑ دو۔ اس کو ستایا گیا، ریت پہ لٹایا گیا، طرح طرح کی اذیت دی نمرود نے اپنی بیٹی رغفہ کو۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور اس رغفہ کو آزاد کرا لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے مدین سے حضرت رغفہ کا نکاح کرایا، ان سے 20 فرزند آئے اور سب نبوت پر تھے، فائز تھے۔ یعنی کلمہ پڑھ کر اگر ہم آگ پہ کود جائیں، کہیں پر بھی ہو جائے، اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں پڑھنے والے، تو ہمیں آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ جب دنیا کی آگ کلمہ پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو کل قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والے کو جہنم کی آگ کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر وقت ورد ہونا چاہیے، اپنی زبان پر ذکر پروردگار عالم کا ذکر ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، جو بھی ذکر و اذکار آپ کر سکتے، تحلیل و ذکر کرتے، آپ کی زبان پر ہمہ وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے۔ ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو بھی اس کے پاس رقم، ضرورت اصلیہ جس کے کھانے پینے مکان وکان کے علاوہ جو بھی پیسہ اس کے پاس بچ جاتے ہیں، جو مالک کے نصاب ہے، 52.5 تولا چاندی، 7.5 سونا جس کے پاس موجود، جا اتنی رقم موجود ہو، جا تو وہ عورت ہو جا مرد ہو، صرف مردوں پر مالک نصاب نہیں، عورت کے پاس بھی اگر، کیونکہ ہر گھر کے اندر سونا چاندی عورتوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو بیچ کر قربانی کرنی ہوگی۔ جو عورتیں اپنے سونے چاندی کو چھپا کر رکھتی ہیں وہ مالک نصاب ہوا کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہروں کے پاس پیسہ نہیں ہوتے، وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے پاس پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتا ہے، قرض دار ہوتے ہیں تو قربانی نہیں کرتے۔ عورتوں کے پاس سونا چاندی موجود ہوتا ہے گھر کے اندر، پہلے کی عورتوں پر اور زیادہ، آپ کی عورتوں کے پر بھی بہت زیادہ، جو امیر عمرہ زیادہ زیورات دیتے ہیں، تو وہ مالک نصاب ہوا کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ اور جو شخص قربانی جس کے پر واجب ہے، جس کے پاس وسعت قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جس کے پاس وسعت ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ عیدگاہ نہ جائے، عید کی نماز نہ پڑھے۔ سخت وعید ہے، جتنی فضیلت ہے قربانی کی، حدیث میں آتا ہے جتنا ثواب ہے قربانی کا، اتنی وعید بھی ہے کہ اگر اس کے پاس وسعت ہے، ساری چیزیں، اور قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، یا تو اس کو یہ کہ عید کی نماز، عیدگاہ جانے سے کو روک دیا جب عیدگاہ کی نماز میں بھی داخل نہ ہو۔ وعید بھی سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں
قربانی، اور جانور جو بھی منتخب کرے وہ تندرست جانور ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا ہو، للولا، کوئی بھی عیب اس کے اندر جانور کے اندر نہ ہو، تندرست جانور ہو۔ جب وہ آپ کی سواری پل سے رات پر سواری بنے گا تو تندرست ہی تو جانور ہوگا کہ عیب دار جانور کو آپ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں گے۔ عیب دار جانور تو قربانی نہیں پیش کریں گے۔ کچھ لوگ سستے کے مارے دیکھتے نہیں، یا تو ان کی نگاہ نہیں پڑتی، جانور عیب دار جانور لے کے آتے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ آپ تندرست، ایک آپ کے پاس ایک بکرے کی حیثیت ہے تو اچھے بکرے خرید کے، آپ کی بھینس کی حیثیت ہے 1 سال کا بکرا، 2 سال کی بھینس اور گائے ہے، 5 سال کے اونٹ پر قربانی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قربانی ہے، اس کے آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ اس کو تندرست جانور جس کے پاس وسعت وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ صحابی رسول نے پوچھا ما هذه الاضحی، یہ قربانی کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ کہا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو اس کو قربانی کرے گا، جو اس کا ثواب کیا ہے پوچھا تو کہا کہ جتنے بکرے کی کھال، جتنے اس کے بال، اس کے برابر پروردگار عالم تم کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔